من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، پچھلی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا وہ چل رہا تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون پر دو باتیں کہیں. ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. پھر فرعون نے یہ کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو تو میں بات مان لوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا. دو معجزے پیش کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ایک تو یہ کہ ڈنڈا سانپ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ کو جب بغل کے اندر سے دے کر کے نکالا تو وہ چمکدار سفید بن گیا. اس سے سفید روشنی ظاہر ہونے لگی دیکھنے والوں کے لیے. جب یہ فرعون نے دیکھا تو قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. تو فرعون بولا اپنے آس پاس کے سرداروں سے ان هذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ جادوگر ہے، پڑھ کر کے آیا ہے، سیکھ کر کے آیا ہے. کہ اس نے جو ڈنڈے کو سانپ بنا دیا ہے اور ہاتھ جو اس کا چمکنے لگا ہے، تو فرعون یہ دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے، یہ سیکھا ہوا جادوگر ہے، ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے. کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری. اور فرعون نے وہاں جو درباری لوگ بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کے جادو کا مطلب یہ ہے، یرید چاہتا ہے یہ، ان یخرجکم من ارضکم بسحری، کہ تم کو تمہاری زمین سے یعنی تمہارے شہروں سے بسحری اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دے. کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے تمہارے گھروں پر، تمہارے شہروں پر قبضہ کر لے اور تمہیں یہاں سے نکال دے، یعنی قبطیوں کو یہاں سے نکال دے. کہ فماذا تأمرون. تو فرعون نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو قالو، تو انہوں نے مشورہ دیا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تو فرعون کے، کہ ارجی، کہ اس کو مہلت دے دی جائے. کہ وأخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو کا مہلت دے دی جائے. وابعث فی المدائن حاشرین، اور کہا کہ یہ کام کیا جائے کہ شہروں میں ایک منادی کرنے والے کو بھیج دیا جائے. کہ وابعث، بھیج دیا جائے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، نقیب کو، یعنی کہ ایک منادی کرنے والے کو. اس کا کیا کام ہوگا؟ کہ یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ لے کر کے آئے آپ کے پاس ہر بڑا جادوگر جو سیکھا ہوا ہو. کہ اس کا مقابلہ کیا جائے جادوگروں سے. کہ شہروں میں اعلان کرا دیا جائے، منادی کرا دی جائے کہ جتنے بھی جادوگر ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، کہ وہ آ کر کے مقابلہ کریں. فرمایا فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، کہ جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا لمیقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وعدے پر. ایک دن متعین کر لیا گیا کہ اس دن سب کو اکٹھا ہونا ہے، تو سب کو اس دن اکٹھا کر لیا گیا کہ اب مقابلہ ہوگا. وقیل، اور کہا گیا، للناس، لوگوں سے. فرعون نے لوگوں سے پوچھا کہ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ بھی جمع ہوں گے، یعنی تم لوگ بھی سب اکٹھے ہوں گے. سوال کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ تم لوگ سب جمع ہوں گے، تم سب لوگوں کے سامنے یہ مناظرہ ہوگا. اور کہا دیکھو پھر دیکھو کون جیتتا ہے. قال لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. تو لوگوں نے کہا کہ شاید ہم جادوگروں کی اتباع کریں گے اگر وہ غالب آ گئے تو. کہا ہم جادوگروں کی بات مان لیں گے اگر وہ جیت گئے تو. کہا ہم پھر ان کی اتباع کر لیں گے، یعنی پھر ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ جادوگروں کی بات کو مان لیں گے. کہ فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہا کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، کوئی اجر ملے گا، کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں، ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا، کوئی چیز ہے جو ہمیں ملے گی. ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جاتے ہیں. قال نعم، تو فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور ملے گا. کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم بے شک
میرے قریبی لوگ بن جاؤ گے، کہا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، کہا تمہیں یہ انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور جو مقرب ہوتا ہے اس کو پھر نوازا ہی جاتا ہے۔ کہا کہ تم میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ تم فرعون کے یعنی بادشاہ وقت کے تم قریبی لوگ بن جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا، جو جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، کا ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، جو کچھ تم ڈال سکتے ہو، دکھاؤ اپنے کرتب، اب اپنا جادو دکھاؤ۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے اپنی رسیاں وعصیهم اور اپنے لاٹھیوں کو ڈالا، ڈنڈوں کو ڈالا زمین کے اوپر، وہ سانپ بن گئے۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے یعنی جادوگروں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، کا ہم ہی غالب ہو کر کے رہیں گے، یعنی ہم ہی جیتیں گے۔ جادوگروں نے یہ کہا، اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈوں کو ڈال کر کے ان کو سانپ بنا کر کے فرعون کی قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ ہم ہی جیتیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈالا۔ فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو وہ سانپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا وہ جو سانپ بن گیا تھا، فاذا هي تلقف ما يأفكون، وہ ان کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنائے تھے، وہ سب کو کھانا شروع کر دیا، وہ سب کو کھا کر کے ختم کر دیا۔ فالقي السحرة ساجدين، یہ جتنے بھی جادوگر تھے یہ سب یہ منظر دیکھ کر کے سجدے میں گر گئے۔ فالقي السحرة ساجدين، یہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے جادوگروں کے سامنے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے۔ کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون بولا کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لاتے ہو؟ آمنتم له، کہا کیا تم ایمان لاتے ہو قبل ان آذن لكم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ کَإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہا کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے، فرعون بولا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا جو بڑا ہے کہ تم کو اس نے جادو سکھایا۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاذ ہے، کہا تمہیں جادو اسی نے سکھایا ہے، اور تم سب گٹھ جوڑ کر کے آئے تھے کہ تم ایسے کرنا، میں ایسے کروں گا تو میں جیت جاؤں گا۔ کہا کہ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کان قریب تم جان لو گے کہ جو تم نے گٹھ جوڑ کیا ہے، کہ جو استاد شاگرد جو یہاں آئے ہو اکٹھے ہو کر کے، کان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارا پیر کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پیر کاٹوں گا، اگر الٹا پیر کاٹوں گا تو سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، اس کا جو ہاتھ کاٹیں گے اس کے مخالف اس کا پیر کاٹا جائے گا۔ اس نے یہ دھمکی دی فرعون نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ کہا تم سب نے بغاوت کی ہے، تم سب میری مرضی کے بغیر ایمان میں داخل ہو چکے ہو، کہا کہ تمہاری سزا ہاتھ پیر کاٹنے کے علاوہ یہ ہوگی کہ میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا، تو جتنے جادوگر جو مسلمان ہو گئے تھے، جو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، لا ضیرہ، انہوں نے کہا لا ضیرہ، کہا ہمیں ڈر نہیں ہے، کہا ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ کہا انا الی ربنا منقلبون، کہا کہ بے شک ہم تو ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے، اگر تو مار بھی دے گا تو ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہا کہ ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کہ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو ہم سے معاف کر دے، ان کنا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں، کہ اس مجمع میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں، تو اس لیے ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر کے نکل جاؤ، انکم متبعون، کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دے ہی دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، جتنے ایمان والے، اب ان کو سب کو لے کر کے نکلو، کہ انکم متبعون، کا فرعون اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا، کہ انکم متبعون، بے شک وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جب فرعون کو یہ پتہ چلا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور ایمان والوں کو لے کر کے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو فرعون نے شہروں میں حاشی نقیب کو بھیج دیا، ایک اعلان کرنے والے کو بھیج دیا کہ جا کر کے شہروں میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہا کہ بے شک یہ ایک مختصر سی جماعت ہے، کہا یہ ایک جماعت ہے اور قلیلون جو تھوڑی سی ہے، کہا یہ جو یہاں سے نکل رہے ہیں، انہم لنا لغائظون، کہا کہ بے شک انہوں نے ہمیں بہت زیادہ غصہ دلا دیا۔ فرعون نے یہ اعلان کرا دیا کہ ایک مختصر سی جماعت ہے جو یہاں سے نکل کے جا رہی ہے، اور فرعون